دھیان سے سنیے گا. جلسہ میں شوہر بھی آیا, جلسہ سننے کے لیے دستار بندی کا جلسہ تھا. بیوی بھی آئی, جلسہ سننے کے لیے پنڈال میں بیٹھ گئی. دستار بندی جب ہوئی بچوں کی سر پہ دستار جب آئی تو بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی. بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی. اصل میں یہ بوڑھا مائک ہے, جوان سے اس کا مقابلہ ہو گیا. یہ کہاں تک ساتھ دے گا؟ جس طرح بھی ساتھ دے رہا غنیمت ہے. اب آئی بیوی جلسہ دیکھنے کے لیے, شوہر آیا جلسہ دیکھنے کے لیے, تو دیکھا کہ دستار بندی ہوئی. تو بیوی نے جا کر کے کہا کہ میاں ایک بات سنو, تم حافظ بن جاؤ. کہا کہ یہ میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا, بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا, بچپن میں تو حفظ کیا نہیں, ابھی کہاں سے ہوگا. کہا نہیں تم کو کرنا ہوگا. اب بیوی کی ضد اب میاں کو پوری کرنی ہے. کہا نہیں یہ میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا, یہ کبھی نہیں ہوگا, بوڑھا طوطا کیا سیکھ سکتا. کہا کہ ہاں تم سے بالکل آسان ہے, حافظ بننا تمہارے لیے بالکل آسان ہے, میں جانتی ہوں کہ تم کیسے حافظ بنو گے. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو تم کو انعام دوں گی. تو شوہر نے کہا کیا انعام دو گی؟ کہا کہ اگر تم حافظ بن جاؤ گے تم کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. اب کیا تھا, رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. فضلے پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام, دنیا بھر کے مذہب میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی, محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار, جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا, دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. بہت اچھا دوسرا پیغام نکل گیا. آپ نے دل کھول کر کے حوصلہ دیا. اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے. تیسرا پیغام آ رہا, تیزی کے ساتھ آ رہا, زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ لوگ محبت میں سن رہے ہیں. انشاءاللہ آدھا سو کر کے آدھا جاگ کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا. یہ دیکھیں, دھیان سے رکھیے گا. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں جہیز, نشہ, اس کے حوالے سے 2 پیغام نکل چکے, 2 پیغام باقی رہ گئے. آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. 70 سال کا بوڑھا آتا ہے یو پی سے, 70 سال کا بوڑھا عرب سے آتا ہے, حیدرآباد بہار. 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے چلا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بے شرم باپ ہے, 16 سال کی بیٹی کو 70 سال کے بوڑھے سے نکاح کر دیا. کوئی بھی باپ جان کر کے بوجھ کر کے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ نہیں سکتا. یہ سماج ہے, بغیر پیسے کے, بغیر گاڑی کے, بغیر سامان کے نکاح کرتا نہیں ہے. تجارت نکاح کو بنا دینے کی وجہ سے باپ کے لیے بیٹی بوجھ بن گئی. اسی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ باپ نے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا. دوسری بات کو یاد رکھیے, آپ سنتے ہوں گے پہلے مسلمان لڑکا غیر مسلم کی لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا, یہ آپ سنتے تھے. اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا. آپ نے یہ سنا ہوگا. لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے, 1000 کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد. اب میں اس کی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. دعا کیجئے خالد سیف اللہ رحمانی
दामत बरकातहुम के लिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुने घर में बकरी सवासिन, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह जरा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहाँ बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो, बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत खराब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे, नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबर रसूल पर बैठा हुआ हूँ, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा है, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको। हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है। मसला क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटका में जवान हमारा
کتنا پیسہ تھوکتا ہے؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا۔ دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا۔ 35 بلین ڈالر حقے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں، سگریٹ پینے میں اڑا دیا۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دھیان سے سنیے گا ایک مثال۔ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے۔ تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے بے ایمان نظر آ رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی سے نکل جائے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، نشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ قبول کر کے دکھائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں جلسے میں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ قبول کریں گے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ 100 بار دعا کریں گے پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، ہاں سیدھا جنت میں آپ جوان ہوں گے۔ رستم نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے قاصد سے پوچھا، مسلمان کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے 10 سال کے اندر 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں، ترقی کیوں ہے؟ تو جواب دیا قاصد نے کہ مسلمان دارو نہیں پیتا اس لیے زمین فتح کر رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ مسلمان زنا نہیں کرتا اس لیے ترقی ہو رہی ہے۔ رات میں وہ تہجد پڑھتا ہے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر وہ شہ سوار ہے، اس کا زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے رشتہ ہے، وہ تم کو شکست دے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ دوسری مثال، اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بابر۔ وہ ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت چھیننے کے لیے آیا تھا، حملہ کیا، ناکام ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میں ناکام کیوں ہو گیا؟ میرے پاس فوج زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، میں ناکام کیوں ہوا؟ کہ 2 وجہ سے ناکام ہوئے۔ تم دارو پیتے ہو، پیکڑ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ تم بہادر نہیں تھے، دارو پینے کی وجہ سے بزدل ہو گئے، تم نے پیٹھ دکھایا، تم میدان ہار گئے، میدان جیت نہیں پائے۔ اس نے ارادہ کیا میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ دارو کو منہ سے نہیں لگاؤں گا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا درخت پر چڑھتے ہوئے، 50 مرتبہ چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ اس کے بعد چڑھ گئی، اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے دارو سے توبہ کیا اور ہمت کے ساتھ حملہ کیا، خاندان میں حکومت لے کر کے آیا، سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت باقی رہ گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے۔ وہ قتل کو پسند کرتا تھا، خون بہانے کو پسند کرتا تھا، لیکن شراب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ اتنا بڑا ظالم
اتنا بڑا قاتل قتل کرتا اس کو مزہ آتا ہے، لیکن دارو کو پسند نہیں کرتا، تو کہا اس لیے کہ دارو پینے والا میدان ہار جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی موت جوانی میں آتی ہے، اس لیے مجھے قتل کرنا پسند ہے، دارو پینا پسند نہیں۔ چوتھی بات آپ یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عیسائی پوپ نے کہا مسلمانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ 3 کام پر مسلمانوں کو لگا دو، گانے میں مست کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، جوان مبارک ہو، کلمہ پڑھ لو۔ جوان کہتا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں زنا کرتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ لائسنس دے دو، اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیسا بے باک آدمی ہے بھائی، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے، گناہ بھی کرنے کا لائسنس لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، او جوان تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ جوان تم نے شرط لگائی، میں بھی ایک شرط کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایسی عورت سے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قیمہ بنا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جوان آیا یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں، حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے، جھوٹ ہے۔ ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی، آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی، تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے، دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ دولت سے ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ تم ترقی کرو گے۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کا دین لے کر کے اٹھو، پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج گناہ کریں گے کل توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ بہت لوگ چمک گئے، دیکھیے ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے فساد کے زمانے میں سڑک پر آ گئے، تو تلوار لے کر کے فسادیوں نے کہا او تو کون ہے؟ کہ میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں، 50-50 ہوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مکمل کلیئر بتا تو کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو سوچا اگر پوچھنے والا ہندو ہوگا بتاؤں گا مسلمان مار دے گا، اگر پوچھنے والا مسلمان ہوگا بتاؤں گا ہندو تو مار دے گا، تو کہا نہیں 50-50 ہوں، میں آدھا تیتر اور آدھا بتیر۔ کہا زیادہ منطق سے کام نکالنے کی کوشش مت کرو، تم آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں سور کھاتا نہیں شراب پیتا ہوں، اس لیے آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی
سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے، یہ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔